مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب اس ہفتے جو امیر اہل سنت نے رسالہ میں عطا فرمایا ہے، سب سے آخری نبی میں درود پاک کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمان مصطفیٰ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ہر سلسلے کی ابتدا میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سلسلے کا مختصراً فارمیٹ بیان کر دیں۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ اس کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں آپ اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس کے حوالے سے آپ سجیشن دینا چاہیں، مشورہ دینا چاہیں، یا کوئی ایسے کسی پروگرام کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو ہے، ٹائمنگ کا ایشو ہے مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں، یا کسی پروگرام کے حوالے سے وہ ریپیٹ ہونے کے حوالے سے کوئی بھی آپ ایسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی آپ ہمارے پاس میسج کر سکتے ہیں، جو مدنی چینل کا نمبر ہے۔ اسی طرح کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر یہ الگ سے لگا ہوا ہے، آپ اس پر بھی جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں۔ ہمارے کال سینٹر والے جو ہے اس کا جو آپ کا میسج ہے اس کا یوں سمجھے اسکرین شاٹ لے کر ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اور مقصد یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں آپ نے کوئی ایسا کلپ دیکھا ہو، ایسا کلام جو ہے وہ سنا ہو، یا ایسی گفتگو سنی ہو کہ آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دوبارہ دکھانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ یہ پلیٹ فارم موجود ہے۔ اس میں آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، پھر اسی طرح ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر بھی میسج کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارا سلسلہ یہ چونکہ یوٹیوب پر سلسلہ ختم ہونے کے 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اپلوڈ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ہم میسج کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کے میسج وہاں سے بھی لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام پلیٹ فارم موجود ہیں، اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں، اور جو کال کی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے، تو آپ کال بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل آپ کے میسیجز پڑھے جاتے ہیں، لکھ کر لے کر آتے ہیں، جہاں پہنچانا ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے ان تک ہم آپ کا میسج کنوے بھی کرتے ہیں۔ تو سلسلے کا فارمیٹ ہمارا یہ ہے کہ ابتدا میں ہم جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیوں کے بعد ہم باقاعدہ سلسلے کو لے کر چلتے ہیں۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، بٹائی پر جانور دینا بھی جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے، شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ ارحم ارحم یا رحمان، سخی تو جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے۔ ایک بار ایک شخص ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے۔ سرکار غوث اعظم حبیب خدا کا تو اصل میں فوکس ہونا کسے کہتے ہیں؟ جی چینی اور چاول اگر اس طرح پھینکے جائیں گے زمین پر۔ جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر تقریباً 66 ایئرز ہوئی، سنتے ہیں کہ محشر میں محمد مجاہد اتاری۔ مجاہد اتاری ابو کا نام؟ محمد مجاہد اتاری۔ یہی تو میں بول رہا ہوں، مجاہد اتاری، یہی تو میں بھی بول رہا ہوں۔ باکس ایکٹیویٹی کچھ یوں ہے کہ آپ کو جو ہے یہ کچھ مدنی مقدس باکس نظر آ رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر
شعر پڑھا جاتا ہے تو شعر کی سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور کی جاتی ہے. فجر کی نماز میں بستر پر، زور کی نماز دکان پر ہو گئی، مطلب قضا کر دی. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس میں اور بہت کچھ ہے کہ جو آج سلسلے میں شامل کریں گے، لیکن جھلکیوں میں شامل نہیں کیا تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں کہ آج آپ بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دل برداشتہ ہونے کی وجہ آپ کے لیے سرپرائز ہو کہ ہم نے آپ کو کچھ چیزیں نہیں دکھائی اور اچانک آپ کو دکھا دیں تو آپ کا دل جوئی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تو دکھائی نہیں تھی، اور یہ وہ ہماری فرمائش ہے جو پوری ہوئی ہے. کور کر لیا ہمیں جو ہے وہ اپنا مدینہ. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، کچھ آپ کے میسیجز ہیں اور کچھ پیغامات ہیں، تو ان میں سے میں پہلا میسیج جو ہے وہ اپنا پڑھ دیتا ہوں کہ سر سید یوسف صاحب آپ کے حوالے سے ہے، یہ یوٹیوب پر ہمارے میسیج جو آتے ہیں. گزشتہ ہفتے آپ نے مجھے جو ہے وہ کہا تھا کہ یوٹیوب کے جو ہے وہ میسیج میں نے کچھ عرصے سے پڑھنا چھوڑ دیے تھے، اگرچہ جو میسیجز اور فرمائشیں تھیں وہ ہمارے اسلامی بھائی وہاں سے نوٹ کر کے تیار ضرور کرتے تھے. تو ان میں سے ایک میسیج یہ تھا کہ سید یوسف صاحب جو ہیں یہ فیس بک کے کمنٹس بہت کم پڑھتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ فیس بک کا کے کمنٹس کا یوٹیوب پر جو ہے وہ میسیج کیا ہے. تو اب میں نے یہ سوچا کہ یہ اگر میسیج میں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر پڑھتا تو ہو سکتا ہے کہ سلسلے کا آدھا حصہ نکل چکا ہوتا. تو اب چونکہ میں نے ابتدا میں ہی پڑھ لیا ہے تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سید صاحب جیسے میں نے یہ ان کو میسیج سنایا تو اب میری بات اتنی توجہ سے نہیں سن رہے جتنی توجہ یہ فیس بک کی کمنٹس کی طرف جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو ماشاءاللہ دراصل میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے نا، اس طرح میں اگر آپ کوئی میسیج دینا شروع کروں تو پھر آپ کہیں گے کہ یار شاہ صاحب آپ نے بھی میسیج دی تو مجھے آزمائش ہو رہی ہے. نہ ایپیسوڈ لکھا ہوا ہے، نہ گھنٹے ٹائم لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. جو مکمل ایس ایم ایس آ رہا ہے وہ تو میں آپ کو بھیج رہا ہوں. نہیں مجھے بھیجے نہیں، وہ کہہ رہے کہ پڑھنے کا آپ بالکل پڑھتے ہیں. چلے پہلا میسیج ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. لکھا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر حسین بھائی کیا حال ہیں؟ لکھنے والے ہیں حافظ طلحہ اتاری، کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، آمین. اکبر حسین بھائی اشفاق مدنی صاحب کا یہ کلام اسٹوڈیو سنا دیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ. اشفاق بھائی یا حافظ عمر صاحب دونوں میں سے کس کا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اچھا اب آپ کو پہلی آزمائش آپ کے پاس آ گئی ہے، اب آپ ڈھونڈیں گے یہ کہ کون ہیں دونوں میں سے نعت خواہ. یوں کریں گے کہ ہم آپ کے حوالے سے اگر میسیج پڑھیں گے تو آپ ہمیں ادھورے میسیج، تو آپ اپنے فیس بک کے ناظرین کو بولیں نا کہ وہ چلیں. ہمارے الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ ہمارے مددگار ہیں، ایس ایم ایس اور مختلف ذرائع موجود ہیں، تو آپ بھی ہمیں میسیج کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کلام کس کا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ڈھونڈنا، اور اسٹوڈیو انہوں نے بتایا تو وہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ایک میسیج اور ہے فیس بک پر، آپ کے فیس بک کی آپ نے جب بات کی تو آپ سنتے رہیں. محمد عمر حیات ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں مدنی فیس دے رہا ہوں ہفتہ وار رسالہ اور 111 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا. بھائی آپ کی 111 کی نیتیں ماشاءاللہ کنٹینیو چل رہی ہے، اس میں کچھ برکت کریں، اضافہ کریں اس کے اندر. فرما رہے مدنی مذاکرے میں مدنی مذاکرہ نمبر 2107 میں گھر میں آنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، نعت خوانی کی حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی، تقریباً 9:45 پر اس کا کچھ کلپ سنا دیں. اچھا یہ مطلب یہ آپ نے یہ ترکیب کی ہے نا ماشاءاللہ مدینہ، اور اس کے آپ اسکرین شاٹ جو ہے وہ دے دیں گے. اور میں نے جیسے گزشتہ سلسلے میں عرض کی تھی بھائی دیکھیں مہنگائی بڑھ گئی ہے، تنخواہیں لوگوں کی بڑھ گئی، تو آپ مدنی فیس بھی تو کچھ بڑھائیں نا. ماشاءاللہ 111 درود پاک کے بجائے آپ 126 بجائے بلکہ 313 پر جائیں گے تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ صاحب دوسرا میسیج بھی یوٹیوب پر جو ہے نا وہ آپ ہی کے حوالے سے ہے، یعنی اس کا تعلق آپ کے جو ہے وہ اپنا ہے کہ سیزن 11 اور سیزن 13 یعنی 11 اور سیزن 13 میں رجسٹر لکھنے والوں میں میرا نام قرآن اندازی میں 4 نام آئے تھے تو ان میں شامل تھا، اور تحفہ ابھی تک نہیں پہنچا. سیزن 12 کا پہنچا تھا، سیزن 11 کا نہیں پہنچا. ہاں یعنی 12 کا پہنچ گیا، 11 اور 13. یعنی کہ جب آپ نے 12 میں ہم سے رابطہ کیا ہوگا تو آپ نے پچھلا تذکرہ نہیں کیا ہوگا کہ بھائی ہمارا 11 بھی رہتا تھا تو ہم دونوں ایک ساتھ بھیج دیتے. اور اب 13 میں آپ کا بھی نکلا ہے تو اب آپ 14 میں جب انشاءاللہ نکلے گا تو آپ تذکرہ کر دیجیے گا تو ہم 13 اور 14 کا دونوں کا ایک ساتھ پہنچا دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو ہے نا میں نے مطلب پورا میسیج آپ کو نہیں پڑھا، یہ پاکستان کا نہیں ہے، پاکستان سے باہر کا ہے. یعنی اس کا مطلب ماشاءاللہ آپ اس کو ایز اے پازیٹیو دیکھیں کہ یعنی رجسٹر کا جو تحفہ تھا پاکستان سے باہر انہوں نے میسیج کیا ہے کہ سیزن 12 کا ہمیں پہنچا ہے. یعنی یہ ایک پازیٹیو دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کی حد تک جو ہے وہ اپنا ہے الحمدللہ عز و جل. تو اب آپ میں اس میں بھی ایک اور عرض کرتا چلوں کہ سیزن 13 میں
آسٹریلیا سے، جبکہ آسٹریلیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے کتنا دور ہے، آسٹریلیا سے ایک تحفہ نکلا تھا، ہم نے کسی نہ کسی ذریعے سے آسٹریلیا بھی وہ تحفہ پہنچا دیا. تو کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر آزمائش ہے، آنا جانا لوگوں کا کم ہے، اس وجہ سے وہاں کے تحائف رکے ہوئے ہوں گے. تو انشاءاللہ جب مدینے کے راستے کھل گئے کورونا کے بعد تو انشاءاللہ سارے راستے وہ بھی کھل جائیں گے. میں انشاءاللہ یہ جو نام وغیرہ جو یوٹیوب پر آیا ہے میں انشاءاللہ سید صاحب کو جو ہے وہ اپنا عرض کر دوں گا کہ کس نام اور کس جو ہے وہ اپنا وہاں سے آیا ہے. اچھا ایک اور میسیج جو ہے وہ تھا سید صاحب. اچھا یہ اب ایس ایم ایس کی طرف ہم چلے گئے. جی آپ نے توجہ دلائی تو اب تو مطلب وہ پڑھوں گا. آپ پہلے میری بات تو پوری سن لیں نا. آپ مطلب کتنے آرام سے نکل گئے. وہ جو اشعار لوگوں نے آپ کی طرف بھیجے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپ بالکل جو ہے وہ اپنا اس کو نظر انداز نہ کریں. تو آپ اس طرف آ جائیں کہ ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں گور آتا ہو، گاف واو رے، وہ والا نہیں وہ والا نہیں، وہ مجھے پتہ ہے. آپ جو گورے تیرہ والا جو ہے وہ اپنا پڑھ دیں گے. غین واو را ہے نا، گور ہے گوری، وہی جو ہے وہ اپنا گورے تیرہ مطلب جو اندھیری جو ہے وہ قبر. لیکن یہاں وہ والا شعر نہیں مراد، انہوں نے شعر لکھ کر جو ہے وہ بھیجا. تو آپ نے دوسرا سنانا ہے. ایک تو آپ نے یہ دیکھا کیسے آپ نے فوراً مائک اٹھا لیا. اسی طریقے سے آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے کہ جس میں لفظ کلیاں آتا ہو، لیکن جو ان کا مرادی شعر ہے نا وہی سنانا ہے. شاعر کا نام بھی بتا دیں کون سے شاعر ہیں وہ. اب آپ ان کو دے دیں گیند کے. وہ لاکھوں سلام والا جو ہے نا اس کے آخر میں آتا ہے. چلو اب تو پہنچ جائیں گے اعلیٰ حضرت کا کلام. ہاں تو اب آپ پہنچیں گے تو مجھے بتایا جائے کہ اگر چیزیں تیار ہیں تو. اچھا اب ہم چونکہ ہم ابتدا میں بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو سید عابد شاہ صاحب ابھی ماشاءاللہ ہمارے غوث پاک کے جو سلسلے چل رہے ہیں، عصر کے بعد تقریباً ان کا لائیو ہوتا ہے روزانہ ہی. تو اس کے اندر ایک بچے سے سید صاحب نے ایک سوال جو ہے وہ ان سے کیا اور نام وغیرہ بھی پوچھا اور کچھ اور بھی گفتگو کی. تو ہمیں میسیج آیا تھا کہ یہ کلپ آپ اپنے سلسلے میں چلائیں. آئیے دیکھتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ محمد مجاہد اتاری. مجاہد اتاری. محمد مجاہد اتاری. مجاہد اتاری. ابو کا نام؟ محمد مجاہد اتاری. یہی تو میں بول رہا ہوں، مجاہد اتاری، یہی تو میں بھی بول رہا ہوں. نام کیا آپ کا؟ میرا نام محمد مجاہد. ابو کا نام کیا ہے؟ محمد عثمان. کہاں رہتے ہو؟ گلشن عثمان. کہاں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتا ہوں؟ یہاں اسکول. اچھا اسکول پڑھتے ہیں. اچھا کیا سنائیں گے آپ؟ القابات سنا دیں کوئی بھی دو سنا دیں. غوث پاک جی. دستگیر. تو ایک اور نعت سنائیں گے؟ نعت یاد ہے کوئی؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بچوں کو تو ہوتی ہے نعت یاد. سوچیں آ جائے گی. نور والا تو یاد ہوتی ہے، حسبی ربی جل اللہ بھی ہوتی ہے. جی آتی ہے. آنکھوں کا تارا نام ہے محمد. اتنی ساری تو آتی ہیں. کون سی سنائیں گے؟ آنکھوں کا. چلو میں مائک پکڑتا ہوں، آپ ادھر پڑھیں، ادھر دیکھ کر. ٹھیک ہے. ادھر سامنے کون نظر آ رہا ہے؟ میں بھی تو آ رہا ہوں. کون نظر آ رہا ہے؟ آپ. اور آپ بھی تو ہیں. کیسے لگ رہے ہیں آپ؟ مائک چھوڑیں. کیسے لگ رہے ہیں آپ؟ اچھا لگ رہا ہوں. کتنے اچھے لگ رہے ہیں؟ تھوڑا سا یا بہت سارا؟ تھوڑا سا. نہیں ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہیں. مائک پڑھیں، میں مائک پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ نعت پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نامی محمد. دل کا اجالا نامی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب آپ نے سید صاحب کا کلپ جو ہے وہ دیکھا اور بچے کا بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ کلپ دیکھا. اور کیسا یعنی میں تو دیکھا سید صاحب وہ ایک اچھے لے میں جو ہے وہ اپنا پڑھ رہا تھا. یعنی ایک بچے عام طور پر جو اتنا نہیں پڑھتے تو وہ نہیں، لیکن یہ پریکٹس ہوتی ہے گھر میں ماشاءاللہ. سن کے بھی ماشاءاللہ بہت سارے پریکٹس ہوتی ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ عز و جل. سید صاحب آپ کی طرف ہم نے کچھ چیزیں بڑھائی ہیں. ایک میسیج ہمیں یہ آیا تھا کہ یہ ہمارا ایس ایم ایس پر جو میسیجز آئے نا تو آج آپ ہی کی طرف ہم چلے گئے ہیں شروع سے. تو آپ بھی فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ آ گئے. تو انعام نکلنے کے کتنے دن تک رابطہ کیا جاتا ہے؟ ہمارا 266 ایپیسوڈ یہ آپ کا مدنی چینل گئی، اس میں انعام نکلا تھا اسلام آباد سے. تو کیا اس کا کوئی ایس او پی وغیرہ ہے یا مطلب
کوئی جب آپ ظاہری بات ہے آپ کی یہ بیسک کام تو نہیں ہے نا آپ کا. ایسا ہوتا ہے کہ تحائف موجود نہیں ہوتے ہیں صحیح ہے تو ہم رابطہ نہیں کرتے, جیسے تحائف آ گئے پھر ایک ساتھ ہی میسیج کر دیتے ہیں, بہت سارے جوابات آتے ہیں. یہ بھی وجہ مثال کے طور پر آج رابطہ کر کے ان سے لے لیا ایڈریس وغیرہ, اور اب ان کے ذہن میں یہ ہوگا, ہو سکتا ہے ہفتے 2 ہفتے کے اندر آ جائے گا. اب ظاہری بات ہے کہ تحائف وغیرہ نہیں ہے, تبرکات نہیں ہے, اب انہوں نے آنا ہے 2 مہینے کے بعد, تو وہ بیچارے تشویش کا شکار جو ہے وہ تشویش کے شکار بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر وہ ہمیں بھی تشویش میں ڈال دیتے ہیں. حضرت آپ نے ایڈریس لیا تھا, کب پہنچے گا, ابھی تک آیا نہیں ہے, کہ آپ نے روانہ کر دیا ہے, کون سی کمپنی کے ذریعے روانہ کیا ہے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں, ان سوالات کا دروازہ یوں بند کر دیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے آپ سے رابطہ کریں گے آپ کا ایڈریس ملے گا. یہ آپ 2 دن کے اندر ہی ہم مطلب میسیج کرتے تھے کہ آپ کا تحفہ روانہ کر دیا گیا ہے, جیسے ہی ملیں تو ریپلائی کر دیجیے گا. ماشاءاللہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں الحمدللہ, ہم یہ تو ہمارے اپنے سلسلے کا, ہم تو دوسروں کے سلسلوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سید صاحب سے اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ گھبرائیں نا کہ آپ کا جو تحفہ ہے تبرکات وغیرہ کا انشاءاللہ آپ تک جو ہے وہ پہنچے گا. ہمارے سلسلے کا ہی فارمیٹ یہ ہے نا کہ ہم دوسرے سلسلوں کی چیزوں کو پر گفتگو کرتے ہیں, تو ہمارے اپنے سلسلے کا اگر نہیں پہنچے گا تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں تو شرمندگی ہوگی, لیکن ہم انشاءاللہ عز و جل نہ خود شرمندہ ہوں گے, نہ سید صاحب ہمیں شرمندہ اور نہ آپ کو بار بار میسیج کر کے شرمندہ ہونے کا موقع دیں گے. تو ہم بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنے سلسلے میں جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ابھی بچوں کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھا, ایک ہمارے پاس باکس ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ بھی کچھ ہفتے پہلے کا جو ہے وہ اپنا یہ کلپ بنا ہوا تھا, تو وقت نہیں مل رہا تھا, تو آج ہم نے بچوں کا چونکہ شروع میں ہم کچھ نہ کچھ شامل کرتے ہیں, تو اس سلسلے کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو. تو آئیے باکس ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں. باکس ایکٹیویٹی کچھ یوں ہے کہ آپ کو جو ہے یہ کچھ مدنی مقدس باکس نظر آ رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک ورڈ ہے جس سے آپ کو شعر سنانا ہے. جی عبید بھائی, کعبۃ اللہ شریف 1 نمبر. جی خبر. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اللہ. جی عطر شریف. شکر صد شکر غلام سے ملی آزادی, پھر ترقی تو عنایت اس رحمت فرما. جی گنبد خضرا, سبز گنبد. جی عالم. تو شمع رسالت ہے, شہ ابرار. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس, انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. ماشاءاللہ. تو آج کا مقابلہ برابر ہو چکا ہے. اللہ پاک دونوں ٹیموں کو سلامت رکھے. چلیں جی, مدنی چینل کے ناظرین کے میسیجز کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور آ رہے ہیں, اور آپ کے کچھ میسیجز جو پہلے آئے تھے سید صاحب سے پوچھنے کے حوالے سے, تو وہ میں نے کچھ پوچھے ہیں, تو ابھی اسی پر سید صاحب کا دماغ اور جو چل رہا ہے وہ سوچ رہے ہیں, تو ناظرین نے کچھ مزید مشکل جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے. ایک میسیج سید صاحب یہ آیا ہے کہ اس میں آپ نے ایسا ایک آپ نے شعر سنانا ہے کہ جس کے پہلے مصرے میں, فرسٹ مصرے میں 2 دفعہ لفظ آنکھ آتا ہو, اور دوسرے میں 2 دفعہ روح آتا ہو. سبحان اللہ. دیکھ لیں جو ہے وہ اپنا, یعنی اور ماشاءاللہ انہوں نے یہ لکھ کر بھی جو ہے وہ بھیجا ہے. آپ
کو آپ کے لیے آسانی جو ہے وہ اپنا کر دیتے ہیں, کوئی آپ پریشان نہ ہو. انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی وہ نعت ہے جس میں ہونٹ آپس میں نہیں ملتے, یعنی یہ اس نعت کا یہ وہ شعر ہے. سید کونین سلطان جہاں. ہاں, تو اب آپ تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں اس کے اشعار کریں, ہو سکتا ہے کہ شروع کے کچھ اشعار میں آپ کو یہ والا شعر جو ہے وہ مل جائے. کچھ مزید آپ کے میسیجز تھے. ایک میسیج آیا تھا یوٹیوب پر ہی کہ بچوں کے مناظر جو امیر سنت کے سامنے مدنی مذاکرے میں چلتے ہیں تو اس وقت جب چلتے ہیں تو وہاں بچوں کے جو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے, اس کو بڑا کر دیا جائے. تو الحمدللہ آپ کا یہ میسیج موصول ہوا. تو ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اس کو ایڈٹ کرتے ہیں, یہ جو موصول ہوتے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز آتی ہیں, تو ہمارے اسلامی بھائی جو اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تو میرا ان سے رابطہ ہے. تو الحمدللہ آپ کا میسیج میں نے ان تک کنوے کر دیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس وقت پاسبلٹی ہوئی تو نام بڑے کرنے کی کوشش جو ہے وہ اپنا اگر ممکن ہوا تو وہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اچھا, اسی طریقے سے ایک میسیج تھا کہ پہلے ہر مہینے کے پہلے ہفتے والا مدنی مذاکرہ وہ خاص اسلامی بہنوں کے لیے ہوتا تھا, کیا اب اس کی ترکیب ختم ہو چکی ہے؟ تو یہ میرے علم میں نہیں ہے, انشاءاللہ اس کی معلومات لے کر نیکسٹ سلسلے میں جو ہے وہ اپنا عرض کرنے کی کوشش کریں گے. تو مزید اب میسیجز کا سلسلہ بھی ہے, اور ایک میسیج ہمیں جو ہے وہ آیا تھا عبدالحبیب بھائی نے کا ایک کلپ مدنی چینل کی اسکرین پر جو ہے وہ چل رہا ہے سخاوت کے حوالے سے, سخی انسان کے حوالے سے. تو ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ باقاعدہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم پر جو ہے وہ مدنی چینل کی اسکرین پر چلا ہے. الحمدللہ ہم نے اسے تلاش کیا ہے, تو یہ ابھی چلاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک کلام یوں سمجھے کہ جس کی فرمائش ایک عرصے دراز سے ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کرتے رہے, سلمان بھائی کے حوالے سے کہ ان کا اسٹوڈیو کلام, تو ہم بھی عرض کرتے رہے. تو الحمدللہ عز و جل گزشتہ کچھ ایک آدھ دو ہفتے پہلے جو ہے وہ ان کا اسٹوڈیو کلام بھی جو ہے وہ منظر عام پر آیا. ہمارا نعت پروڈکشن کا جو یوٹیوب چینل ہے تو اس پر بھی موجود ہے. تو آج ہم اپنے سلسلے کا حصہ بھی بنائیں گے, لیکن اس سے پہلے عبدالحبیب بھائی کا وہ کلپ دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ سلمان بھائی کا وہ کلام بھی سنیں گے. آپ نے فضائل سنے ہوں گے کہ سخی تو جنت کے بھی قریب ہوتا ہے, اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے. واقعی ہر دل عزیز ہوتا ہے سخی. آپ دنیا میں کہتے ہیں نا, لوگوں کو کسی سے بڑا پیارا ایک بزرگ سے سوال کیا گیا نا کہ شجاعت زیادہ ضروری ہے یا سخاوت, بہادری زیادہ ضروری ہے یا سخاوت؟ فرمایا سخاوت, کیونکہ سخی جو ہوتا ہے نا ویسے ہی بغیر لڑائی کے سب کو چت کر دیتا ہے, تو اس کے سارے گرویدہ ہو جاتے ہیں. تو سخاوت جو ہے یہ بہت بڑا وصف ہے, اور اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. اور آپ نے کہا یہ کیسے ملے؟ ہاں, یہ کچھ تکلفاً کرنا پڑے گا, خاص طور پہ ان کے لیے کہ جن کو لگتا ہے نا کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مشکل ہوتا ہے پیسے, جیسے آپ نے کہا جیب بڑی دور محسوس ہوتی ہے, نکلنے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک ملال سا رہتا ہے کہ یار اتنے دے دیے یار کم ہو گئے. تو سخاوت بھی کریں اور انجوائے بھی کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل مزہ یہ ہے کہ آپ کو خوشی محسوس ہو کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اور واقعی مزہ بھی اسی میں. کچھ لوگ زکوٰۃ کو اشفاق بھائی بوجھ سمجھنے لگے ہیں. یعنی دیکھیں, میں تو بہت سارے لوگوں سے چونکہ ملتا ہی رہتا ہوں, جب تک زکوٰۃ سینکڑوں میں یا ہزاروں میں ہے نا تب تک تو نکل جاتی ہے. جب زکوٰۃ لاکھوں اور کروڑوں میں بنتی ہے نا, امتحان اب شروع ہوتا ہے. اور یہی میں سب کو عرض کروں گا کہ کبھی بھی زکوٰۃ دیتے وقت, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس کو بوجھ محسوس نہ کریں, بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں دینے والا بنایا ہے, مانگنے والا نہیں بنایا. جو لوگ ہمارے دروازے پر زکوٰۃ لینے آتے ہیں یا خیرات لینے آتے ہیں یا مدد مانگنے آتے ہیں, کبھی امیجن کیجئے گا کہ اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا, کوئی بچہ آیا اس کی جگہ میرا بچہ بھی تو ہو سکتا تھا. یہ بچے اور یہ جو لوگ ہم سے مدد طلب کر رہے ہیں, یہ اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کیا کہ ہم دینے والے بنے ہیں. اور یہ یاد رکھیں, یہ رب سے کاروبار ہے. آپ جب بھی خرچ کریں گے یہ ملٹیپلائی ہوگا, دنیا میں بھی ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو پہلے اپنا کچھ ذہن بنانا پڑے گا. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آج تک تو زندگی میں نہیں ملا جو آ کر کے یار بڑا افسوس ہوا کہ میرے جیب میں 20,000 روپے تھے, میں نے اپنے بینک میں اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے, تو آپ کہیں گے کس بات کا افسوس ہوا, تمہاری جیب تھی اور تمہارا ہی اکاؤنٹ ہے, سیف ہو گئے. بالکل اسی طرح جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہی سمجھے میرے ہاتھ سے نکل گئے اور میرے جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہے. اور یہاں تو بینک سے نفع لینا بعض صورتوں میں تو حرام ہو جائے گا, سود ہو جائے گا, کوئی صورت ہو تو الگ بات ہے, لیکن آخرت میں رب خود فرماتا ہے کہ میں اسے بڑھا کر لوٹاؤں گا. اور حدیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ تمہارا کھجور کا صدقہ ہوتا ہے, اللہ اسے پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا. اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے, تو یہ صدقے تو ملٹی پلائی ہو کر ملنے ہیں.
تو جب بھی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا, اطمینان دے دے دل کو, سبحان اللہ میرے جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے. تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کراتے رہا کرو. وہ کہتے ہیں نا کمیٹی, ہم کہتے ہیں BC ڈال دو یار, برے وقتوں میں کام آئے گی. یہ وہ والی کمیٹی ہے, یہ وہ والے پیسے ہیں جو جمع کراتے رہو. جب قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی نا, اس وقت یہ آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا کام آئے گا. تو سخاوت بھی کریں, انجوائے بھی کریں. ایک دعا میں کرتا رہتا ہوں, اگر آپ کو بھی سیکھ لگے تو آمین کہہ دیں کہ اللہ ایسا مال مت دینا کہ جس کی زکوٰۃ بھاری محسوس ہو. مال وہ دینا کہ جس کی زکوٰۃ بھی خوش دلی سے دیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اور سخاوت بھی اللہ سے مانگیں. یہ اللہ کے تمام انبیاء, تمام صحابہ, جتنے اولیاء ہیں, جتنے بزرگان دین گزرے ہیں, یہ سب کے سب سخی تھے. کوئی غیر سخی جو ہے بزرگ نہیں بن سکتا. سخاوت جو ہے یہ مومنین کا وصف ہے, بخل جو ہے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اللہ مجھے بھی سخی بنائے اور آپ کو بھی بنائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ بہت سارے میسیجز فیس بک پر بھی آ رہے ہیں. صحیح ہے. اور پھر آپ موقع نہیں دیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ شکایت آ رہی ہے آپ کی. اچھا ایک میسیج ہے 1877 کھلے آنکھ, EP نمبر 1877, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں عمر بھائی نے کلام پڑھا تھا, وہ تو سنا دیجئے. نبی کا لب پر جو ذکر آیا, کمال آیا, کمال آیا. اسی طرح ایک میسیج اور ہے مدنی مذاکرہ نمبر 2070 میں 2 اگست تقریباً رات 11:10 پر پورے گھر میں صرف ایک شخص اگر دینی ماحول کے اندر ہو تو اس کا جواب عطا فرمایا تھا امیر علیہ سنت نے, وہ دکھا دیجئے. اور مدنی فیس دیے ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی. یہ کراچی سے اسلامی بہن کا میسیج تھا. اسی طرح تاندلیہ والے سے ایک اسلامی بھائی کا میسیج ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مدنی فیس بڑھا دی. ماشاءاللہ 2 گھنٹے مدنی چینل کی نیت. مدنی مذاکرہ نمبر 2108 میں تکبر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی تقریباً 9:15 پر. صحیح ہے. اس کا اگر کلپ مل جائے تو مدینہ مدینہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وظیفے بتایا تھا امیر علیہ سنت نے. 27 اکتوبر بروز جمعرات دوسری شب تھی ماہ غوث پاک کی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ ہوا نا ماشاءاللہ آنا شروع ہو گیا, مطلب آپ پڑھتے ہی نہیں تھے, لوگ تو ماشاءاللہ کرتے ہیں یار. اور ایک میسیج اور بھی ہے. اچھا, آپ نے کیوں کھائی ہے قسم؟ کب کھائی میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکبر حسین بھائی آپ نے کیا قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ اور یوسف باپو جو ہیں وہ صرف ایک ہی پروگرام کریں گے, کوئی اور پروگرام دونوں مل کے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بتا دیں میں اگر کوئی قسم وغیرہ کھائی ہے تو. کوئی قسم وغیرہ جو ہے وہ نہیں کھائیے. اور ایک میسیج آپ کے لیے ہے, بلکہ آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں. ذہنی آزمائش کے آڈیشن کے حوالے سے ایک میسیج آیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بتائیں کہ آڈیشن کب سے شروع ہو رہے ہیں. ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے, ابھی آپ نے عبدالحبیب بھائی کا یہ کلپ جو ہے وہ دیکھا سخاوت کے حوالے سے. صحیح عرض کروں کہ یوں سمجھیں کہ جس وقت الحمدللہ نیکسٹ سنڈے, یہ اتوار نہیں اگلی اتوار کو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ اپنا جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ وغیرہ کے لیے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے. سید صاحب میں نے خود بھی جو ہے وہ غور کیا ہے, بعض اوقات ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں یعنی ترکیب بن نہیں پا رہی ہوتی پیسے جو ہے وہ دینے کی یا یونٹ کی, لیکن اس دن وہ جس طرح ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے اور اس میں جس طرح لوگوں کا جذبہ دیکھا جاتا ہے, بعض ایسے بیچارے لوگ جو یوں سمجھیں کہ شاید بڑی مشکل سے وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ دعوت اسلامی کو ضرورت پڑتی ہے تو الحمدللہ عز و جل جس طرح بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنا دیتے ہیں. تو اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جو گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا جذبہ, یار یہ بیچارہ ایک یعنی یوں سمجھے کہ اس دن کی مزدوری اس نے جو کمائی ہے, جتنا وہ ہر ایک کا اپنا اپنا استطاعت ہے تو وہ دیتے ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ ٹیلی تھون ہو رہا ہے دعوت اسلامی اگلی اتوار کو کرنے جا رہی ہے, تو وہ اگلی اتوار کو تو جب تک آئے گی اس سے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ اپنا ٹیلی تھون کے جو ہے وہ اپنا یہ بالکل نکال دینا چاہیے. اور اس میں تو ماشاءاللہ رول ماڈل ہیں. ابھی پچھلے جو ٹیلی تھون ہوا تھا اس میں ہمارے مدنی چینل کے ہی خادم اسلامی بھائی ہیں. ارے واہ. ان کے گھر والوں نے ان کو جو مہر میں سونے کا سیٹ ملا تھا وہ انہوں نے مدنی چینل کو ٹیلی تھون میں دیا. اللہ اکبر. اور حقیقت میں ان کے گھر کے حالات جانتا ہوں کہ بیچارے بہت جو ہے نا, لیکن ایک جذبہ ہے کہ دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے. اچھا, پھر ان کا یہ جذبہ دیکھ کے ان کی سانس نے اپنا چاندی کا سیٹ دیا. کیا بات ہے. اور یہ دونوں الحمدللہ ہم نے اسٹوڈیو کے اندر عبدالحبیب کو پیش کیے تھے. اسی طرح ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے خادم اسلامی بھائی ہیں, وہ دوسرے ہیں, انہوں نے رابطہ کیا ہمارے ایڈمن اسلامی بھائی سے, کہا کہ بھائی میں 2500 روپے دے سکتا ہوں, 500 روپے ہر مہینے میری سیلری میں سے کاٹ لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دیکھیں یہ جذبہ دعوت اسلامی سے وابستہ جو ہے وہ لوگوں کا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ نیچے جو ہے وہ اپنا ٹکر بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. اور صحیح بات ہے کہ مرد تو چلے پیسے دیتا ہے, لیکن اسلامی بہن زیور ہے نا, زیور ایک بہت جو ہے وہ اپنا بڑا اس کے لیے دل گردہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سیٹ اور
چوڑیاں اور اس طرح کی چیز دعوت اسلامی کے لیے جو ہے وہ اپنا نچھاور کر رہے ان کے گھر سے مجھے ان کے جو ہمارے خادم ہیں انہوں نے مجھے کہا بھی کہ آپ نے دیا تو یہ تذکرہ کیوں کیا ہمارا کہ مدنی چینل کے خادم نے دیا. اللہ اکبر. یعنی وہ یہ بھی نہیں جو ہے وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے. کیا بات ہے. چلیں جی جو ہے سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. ایک جو آپ نے سلمان بھائی کے کلام کا کہا انشاءاللہ عز و جل وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر سید صاحب کی طرف جو ہم نے کچھ میسیجز ہیں ایک آڈیشن کا بھی انہوں نے بتانا ہے. اسی طرح ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں 2 دفعہ دل آتا ہو اور 2 دفعہ سر آتا ہو, دل اور سر. چلیں جی آئیے کلام سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ تو ماشاءاللہ. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. مجھ سے واسطہ تجھ کو پیارے کا, واسطہ تجھ کو پیارے کا, یا اللہ یا رحمان. یا رب اپنی الفت چاہت میں گم رکھ ایسا ہو جائے اور نہ جائے کہیں بھی دھیان. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. یا رب دکھلا دے عرفات اور مینا کے دن اور رات, مزدلفہ کے جلوے ہوں, اشک آنکھوں سے بہیں ہر آن. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. مدنی آقا کا صدقہ غوث و خواجہ کا صدقہ بن جائے عطار بھی اب, بن جائے عطار بھی اب مکے مدینے کا مہمان. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. ماشاءاللہ سلمان بھائی کا بھی کلام جو ہے وہ ایک عرصے سے ہمارے مدنی چینل پہ تھا, یہ خواہش تھی اور یہ فرمائش تھی اور آج آپ کی فرمائش پوری ہو گئی ماشاءاللہ. الحمدللہ. فرمائش پوری ہونے پر اگر کوئی مدنی فیس دینا چاہیں تو. اچھا تو اب یہ نہیں پتا نا یہ کس کی ہے, وہ خود سامنے آ جائے نا بھائی. اللہ اکبر. مدنی فیس دینے کے لیے چلیں جی ماشاءاللہ. سید صاحب آپ کی طرف کچھ اشعار بڑھائے ہوئے ہیں, 1-2 تو شاید آپ کو ابھی آ گئے ہیں یا نہیں یاد آئے؟ آ گئے. چلیں تو اور مدد بھی جو ان کی کرنا چاہے ان کو اشعار بتانا چاہے, کیونکہ ناظرین نے آج کچھ مشکل بھی جو ہے وہ پوچھے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت کا جو قدم جس میں الفاظ نہیں, زبان نہیں, ہونٹ نہیں ملتے ہیں, تو اس کا ایک شعر آیا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے وہ آڈیشن کا بتا دیں. اچھا آڈیشن کا انشاءاللہ الکریم خوشخبری یہ ہے
کہ 17 تاریخ کو انشاءاللہ باب المدینہ کراچی سے ہماری ٹیم جو ہے آڈیشن کے لیے روانہ ہو ہوگی رہی ہے، اور اس سے پہلے انشاءاللہ پہلے کس شہر میں جائیں گے یہ پورا شیڈول جو ہے انشاءاللہ وہ بتا دیا جائے گا. فیس بک کے ذریعے بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی دکھا دیا جائے گا کہ مدنی چینل ذہنی آزمائش کی ٹیم کس کے شہر میں آ رہی ہے اور کس تاریخ کو. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. چلیں جی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں جی، اب شعر سنائیں. صلو علی الحبیب. آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، روح دے اور روح کو راہ جنا. یہ تو وہ شعر تھا جس میں 2 آنکھ اور 2 روح آ گئیں. اور کلیاں جس کے جلوے سے مور جائی کلیاں کھلے، جس کے جلوے سے مور جائی کلیاں کھلے، اس گولے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، اس گولے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. ایک اور آپ نے شعر پوچھا تھا جی، وہ گور والا. نہیں ابھی آپ نے جس میں 2 دفعہ دل اور 2 دفعہ سر آتا ہو. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اچھا، ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ کارٹون ٹائم جو مدری چینل پہ چلتا ہے، کڈس مدری چینل کے ٹائم ڈیوریشن جو ہے اس کے اندر، تو کہہ رہے ہیں کہ ٹائم اس کا بتا دیں کارٹون کا. تو میں نے اپنی مجلس سے جو ہے وہ معلومات لی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ابھی یوں سمجھے دن چھوٹے ہو گئے ہیں اور راتیں بڑی ہو گئی ہیں، تو اب آلموسٹ آپ یوں سمجھے کہ 5:45 بجے یا 5:50 کے قریب ہمارے یہاں جیسے مغرب کا وقت ہو رہا ہے نا، تو پہلے 7 سوا 7 بجے ہوا کرتا تھا. تو ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ اپنا کڈس کا اور یہ کارٹون کا زیادہ ہوتا تھا. تو چونکہ اب مغرب کے بعد ہمارے سلسلے جو ہے وہ لائیو ہوتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت اور مختلف سلسلے ہیں، تو اب چونکہ وہ مغرب جلدی ہو گئی ہے تو سلسلے بھی وہ جلدی شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ٹائم جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو جیسے انشاءاللہ عز و جل یہ نماز کا ٹائم مغرب کا یہ تھوڑا اس کا بڑھے گا، تو انشاءاللہ دسمبر سے پھر اس کا جو ہے نا وہ باقاعدہ ٹائم جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. ابھی جیسے جیسے وقتاً فوقتاً کچھ ٹائم ملتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں. ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ دلہا دلہن جو ہے وہ اپنا جب شادی جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس وقت دلہن جب اپنے گھر سے جاری ہوتی ہے تو چاول اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پھینکتے ہیں، اور اس حوالے سے وغیرہ پھینکتے ہیں اس طریقے سے، یہ چاول وغیرہ اناج وغیرہ کے حوالے سے. تو مفتی صاحب سے سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب جو ہے وہ اپنا وہ سننا چاہ رہے تھے، تو وہ ہم نے کلپ نکالا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. مفتی صاحب، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر رخصتی کے وقت جیسے ہی جو دلہن ہے گیٹ پر پہنچتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں چاول دیے جاتے ہیں اور چینی اور چاول مکس کر کے تو وہ 3 مرتبہ یوں پھینکتی ہے اس غرض کے ساتھ، اور کہ بس وہ اپنا رزق اس گھر میں چھوڑ کر جا رہی ہے، اب جس گھر میں جائے گی تو اس گھر میں اس کو نیا رزق ملے گا. تو یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ سارے پھینکے گی تو پھر تو وہ ضائع ہو جائے گا. جی چینی اور چاول اگر اس طرح پھینکے جائیں گے زمین پر تو اس کو یا تو مٹی سے وہ آلودہ ہو جائیں گے، اس کو سیمنٹ کے استعمال کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، یا سرے سے وہ بکھریں گے اسے کہ اس کو سمیٹا ہی نہ جا سکے. لیکن بہت ساروں کے پاؤں میں روند دیے جاتے ہیں. ہاں تو یہ تو ناجائز و گناہ ہے. چاول یا چینی پھینک دینے سے اس کا رزق یہاں سے ختم ہو گیا. رزق تو اللہ پاک نے جس کا جتنا جس مقام پر جس وقت لکھا ہے
اس کو اسی مقام پر وہ رزق اسی وقت ملے گا. اور اس پر کئی واقعات موجود ہیں, کئی باتیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ اللہ پاک نے جس کا رزق جہاں لکھا ہوتا ہے وہیں اس کو ملتا ہے. تو کیا اس کے بعد وہ کبھی گھر پہ آتی نہیں اپنے؟ یہ بھی ہے. تو گھر پہ آتی ہوگی نا, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے رشتہ اگر ٹوٹ جاتا ہو. کیا ایسے علاقوں میں رشتے ٹوٹتے ہی نہیں ہیں؟ ایسا ہے. اگر ٹوٹ جاتا ہو رشتہ تو پھر کیا کریں گے؟ وہ رزق وہاں سے نکال کے پھینک گئی ہے تو اب اس کو کسی اور جگہ بھیج دو, ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو یہ فضول کی رسم ہے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ چلو اس میں یہ کہ وہ اس کے سر سے وار کر جو ہے وہ رکھ دیتے یا صدقہ کر دیتے اس کو, تو چلو ٹھیک ہے کہ کسی کا بھلا ہو جاتا, کسی غریب انسان تک وہ چیزیں پہنچ جاتی کہ اس کو آگے کا جو گھر ہے اس میں جو ہے وہ اچھا رزق ملے, اس کے لیے اچھائی ہو, گھر اس کو سکون والا ہو, امن والا ہو. ان نیتوں کے ساتھ اگر اس کو صدقہ کر دیا جاتا تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ضائع کر دینا اور ضائع کر کے پھر یہ کانسیپٹ رکھنا کہ اس کو اس گھر سے اس کا رزق ختم اور اگلی جگہ پر ملے گا, یہ تو بالکل باطل بات ہے. اللہ اکبر. چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ کلپ بھی جو ہے وہ سنا. سید صاحب کی طرف ہم نے ایک شعر بڑھایا تھا, گور قبر, تو اس حوالے سے کچھ آپ کو یاد آیا تو سید صاحب مجھ سے کچھ کلام اگر کس کا یہ پتہ چل جائے تو ہیں. اب اس میں انہوں نے تو نہیں جو ہے وہ لکھا, اور بہت سارے شعر ہیں گور پر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, تاریکی گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفیٰ ہی, اور ایک ہے میں گور تیرا سے گھبرا رہا ہوں پے مصطفیٰ چاندنا یا الہی. ایک شعر ہے اس کے اندر, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. یہ آئے نا, یہی تو ہے, سنا دیں ماشاءاللہ. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شب تار ہے. اللہ ماشاءاللہ. اچھا, اب ہم عبدالحبیب بھائی کی ایک یوں سمجھیں کہ انہوں نے منقبت اسٹوڈیو جو ریکارڈ کروائی تھی, اس کی مدنی چینل کے ناظرین نے پچھلے ہفتے فرمائش کی تھی. اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی جو ہے وہ اپنا, اور ہم نے دیکھا اس وقت غالباً جو میں نے جو چیک کیا تھا نعت پروڈکشن پہ غالباً, تو اس وقت غالباً 16 ملین جو ہے وہ اپنا, یعنی آلموسٹ آپ یہ سمجھیں کہ 1,60,00,000 لوگ جو ہے وہ اس وقت تک اس کو جو ہے وہ سن چکے ہیں. ویسے جو گروپس میں الحمدللہ عز و جل یوں جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن یہ یوٹیوب کا جو ہے وہ اپنا میں عرض کر رہا ہوں. تو اس کی فرمائش کی گئی تھی, مدنی چینل پہ چلتی بھی ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے گروپس میں جو ہے آپ کا مدنی چینل اس میں بھی سینڈ کی جائے گی. آئیے سنتے ہیں. اے شاہ جیلانی, اے شاہ جیلانی, اے میرے میران, نظر کرم خدا را, پیروں کے پیر نظر کرم خدا را, روشن ضمیر نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق صبر دو, میرا خالق صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا, سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے, میرا بجز تمہارے, میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا. نظر کرم خدا را, اے میرے میرا نظر کرم خدا را, اے پیرے پیرا نظر
صدقہ داتا پیا کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ نوری ضیا کا صدقہ مرشد پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روسیا فریدی کہاں مجھ سا یہ نکما کہاں سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را جی مدنی چینل کے ناظرین کچھ آپ کے میسیجز پڑھ دیتے ہیں. ایک میسیج آیا تھا کہ اسماء الحسنہ کے فضائل تو اکثر پڑھتے یہ سنتے بھی ہیں تو اسماء النبی کے فضائل پر بھی کوئی پروگرام یا کتاب یا رسالہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ میسیج جو ہے وہ ہم نے سن لیا ہے, جہاں تک پہنچانا ممکن ہوا انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے. ابھی آپ نے یہ عبدالحبیب بھائی کا یہ کلام جو ہے وہ اپنا منقبت جو ہے یہ آپ نے سنی. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام جو ہے وہ ذہنی آزمائش جو ہے غالباً یہ سیزن 13 جو لاسٹ ہوا ہے اس کے فائنل میں ایک کلام جو ہے وہ پڑھا گیا تھا, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. آمین. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اصلا گزارا کروں میں
سید صاحب یہ ذہنی یادگار سیزن یادگار فائنل اور یادگار کلام اور یادگار لمحات تھے یہ ماشاءاللہ. اور اس میں ایسا کرم ہوا اس کلام میں، بلکہ ذہنی آزمائش تو آپ نے ماشاءاللہ ایک عرصے تک کیا ہے، تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ مدینے کے جانے کا یوں سمجھو کہ ایک ماشاءاللہ راستہ ہے یہ. اور الحمدللہ اس کلام میں بھی ایسا ہوا کہ ہمارے ایک کیمرہ مین اسلامی بھائی ہیں، وہ بس رو رہے تھے یاد مدینہ میں، اور الحمدللہ ان کا بھی بلاوا آیا، اور الحمدللہ ابھی کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ان کی روانگی بھی اللہ پاک ان کو خیر و عافیت سے حرمین طیبین کا سفر نصیب فرمائے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایک میسج میں شامل کرتا ہوں، یہ گزشتہ ہفتے بھی آیا تھا، ہم نے اس کو تلاش کیا لیکن اس ہفتے دوبارہ جو ہے نہیں آیا تھا. تو آپ کی تلاش مکمل ہوئی نہیں ہوئی؟ اصل میں ہم کنفیوز ہو گئے نا. اب ناظرین جس طرح سے لکھ کر بھیجتے ہیں تو اب ہمیں بعضوں کا ہمیں لگتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو رہی ہو. تو انہوں نے میسج میں لکھا کہ محبت کی باتیں ایک پروگرام ہے، اس کا 127 یعنی 127 ایپیسوڈ نمبر ہے. مبلغ کا نام بھی لکھا، فراز اتاری ہیں. انہوں نے حضرت علی کا اتباع سنت کا واقعہ سنایا تھا، وہ آپ ہمیں سنا دیں. یہ گزشتہ ہفتے بھی جو ہے وہ آیا تھا، تو میں نے اپنے اسلامی بھائی کو عرض کی، تو انہوں نے کہا، میں نے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے میں معلومات کی، انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو محبت کی باتیں پروگرام ہے اس کو تو شروع ہوئے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں، اس کا دوسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ ہے. یہ گزشتہ ہفتے انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے میسیج کیا ہو، شاید غلط فہمی ہو گئی، کوئی اور پروگرام ہوگا. اس ہفتے پھر یہ آیا، میں نے اپنے اسلامی بھائی کو دوبارہ یہ لکھ کر دیا کہ بھائی یہ چیک کریں. انہیں دوبارہ یہی پیغام دیا گیا کہ اس میں فراز اتاری تو نہیں، دوسرے اسلامی بھائی آتے ہیں. اب یا تو آپ جو میسیج کر رہے ہیں انہیں شاید غلط فہمی ہو رہی ہے، اس پروگرام کا نام شاید ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، تو پلیز جو ہے نا وہ آپ اس کی کریکشن کر کے ہمیں میسیج کریں. انشاءاللہ ہم یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ حضرت علی کا اتباع سنت کا واقعہ انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ہم نکالیں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں فیس بک کے ناظرین کی طرف چل رہے ہیں. اچھا، ان کے کچھ میسیجز ہیں. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلامی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اکبر حسین بھائی ہمیں یہ کلام سنا دیں، ہم کو بلانا یا رسول اللہ. نہ نعت خواہ کا نام لکھا ہے، نہ ہی کوئی مدنی فیس دی ہے، تو ہم آپ کے ابھی انتظار کر رہے ہیں نعت خواہ کے نام کا اور مدنی فیس کا، دونوں کا انتظار کر رہے ہیں. جب تک نواز بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے کلام سنا دیجئے حضور غوث اعظم رضی اللہ کی شان میں حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی کی آواز میں، اور 1100 مرتبہ درود پاک. آپ کی بھی 1100 مرتبہ درود پاک کی فیس کافی پرانی ہو گئی، اب اس میں اضافہ کیجئے، 1200 کریں انشاءاللہ عز و جل. 1100 بھی کریں اور 1200 بھی کر دیں، اور پھر اس میں 2 اور پلس کر دیں تو 2500 ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. جب تک آپ میسیج پڑھ رہے ہیں ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں کڈس مدنی چینل کے. ایک نعت خواہ حسان، انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار ہو. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے. لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار امم، لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار امم، بولو لو آیا میرا حامی میرا غم خوار امم. آ گئی جانن بے جام یہ آنا کیا ہے، لو وہ آیا میرا غامی، لو وہ آیا میرا غامی، لو وہ آیا میرا غامی، لو وہ آیا میرا غامی. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس میں تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. ایسا لیتے ہو حساب اس میں تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے ہم حکم والے
सहारा क्या है, लोगों आया मेरा गामी, लोगों आया मेरा गामी। ये समा देख के माशर में उठे शोर के वाह, चश्मे बदूर हो क्या शान है, रुतबा क्या है, सदके इस राम के इस साये दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है। ऐ रज़ा जाने अना दिल तेरे नग़मों के निसार, बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुलबुल बाग़ मदीना तेरा कहना क्या है। सैयद साहब आपकी तरफ कुछ रहता तो नहीं है नाजरीन का? नहीं, बस आज के तो नकद हो गए। आज का नकद हो गया है, पिछला उधार बाकी था, वो उसको भी रहने दें इंशाल्लाह। अच्छा, एक मैसेज था गुजरावाला में, इस इस्लामी बहन का मैसेज था यूट्यूब पर कि इस्लामी बहनों का कोई जामिअतुल मदीना नहीं है गुजरावाला में, मुझे जामिअतुल मदीना पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो मुझे लगता नहीं है कि गुजरावाला जैसे शहर में जामिअतुल मदीना ना हो। मैं गुजरावाला में है, जामिअतुल मदीना है या चूँकि वो शहर इतना बड़ा है, ये मेरे ख्याल में गुजरावाला के अतराफ में किसी गाँव वगैरह में है। सही है उन्होंने, लेकिन चूँकि वो गुजरावाला का लिखा है तो अगर आप जो है वो गुजरावाला सिटी में तो है, सिटी में तो है ना, तो अब इसकी जो है वो अपना या तो मालूमात कर लें, अपने महरम को भेज दें मस्जिद में इस्लामी भाइयों से। मैदान मदीना भी गुजरावाला के अंदर है, तो वहीं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बताया जाएगा। हम तकरीबन गुज़िश्ता सिलसिले में भी हमने एक क्लिप जो है वो चलाया था, लुग़त पर नज़र, ये ज़ौक़ नात हमारा जो प्रोग्राम था उसके अंदर एक सेगमेंट जो है वो था, गुज़िश्ता हफ्ते भी चलाया था। तो हमें बाकायदा जो मैसेज था उसमें था 1 2 3 4 आपने चलाने हैं, तो वो 1 या 2 तो अब तक चल चुके हैं, तो तीसरे की आज बारी है, आइए देखते हैं। लुग़त पर नज़र अकबर भाई, ये माशाल्लाह ऐसा बेहतरीन सेगमेंट है कि इसके अंदर हमें भी पता चल रहा है कि बहुत सारी हमारी अपनी गलतियाँ, जो हम रूटीन में लफ्ज़ बोल रहे होते हैं ना, तो वो रूटीन के लफ्ज़ हमें भी पता नहीं होता कि हम ज़ेर को ज़बर को ज़ेर कर होते हैं और माना कितना चेंज हो जाता है। तो आइए, ये भी था कि बाद ऐसे अल्फाज उसमें बयान किए जाते हैं, यानी वो पहले लफ्ज़ कुछ और था लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से वो अब कुछ और जो है वो बन गया। वो क्या बन गया, आइए देखते हैं। जब भी शेर पढ़ा जाता है तो शेर की समझने की कोशिश भी करनी चाहिए और की जाती है। तो दोनों टीमों को हम कुछ ऐसे अल्फाज देंगे कि जिन की जो असल है ना वो कुछ और थी और वो बाद में कुछ और हो गए। इसे कहते हैं इर्तिकाई अमल। जब एक ज़माना गुजरता है तो वक्त के साथ अल्फाज कुछ के कुछ हो जाते हैं और फिर वो बाद में दुरुस्त होते हैं, फसीह कहलाते हैं। तो ये भी एक मालूमात है कि कौन सा लफ्ज़ असल में क्या था। मिसाल के तौर पर सैलाब, उस सैलाब असल में था सैले आब। सैले आब यानी पानी का बहाव, फिर ये बन गया सैलाब। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हैं जो कुछ होते हैं बाद में कुछ हो जाते हैं। दोनों टीमों को हम अल्फाज देंगे। जनाब आपको पता ही असल में क्या था। लुगत पर नज़र, डिक्शनरी पर आपकी कितनी गिरफ्त है। जितने अच्छी आपको लुगत आती होगी, डिक्शनरी अल्फाज का मतलब पता होगा, उनकी बैकग्राउंड पता होगी, आप शेर को और अच्छा समझेंगे। तो एक दिलचस्प सेगमेंट है, मालूमात भी है इसमें। आपको दोनों टीमों को 8 वर्ड्स दिए जाएंगे। लफ्ज़ है पता, तरबूज, परिंदा, सफ़ेद, अनाज, कुवारी, तैयार और सुअर। अब ये लफ्ज़ हम सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज जगह पर इस्तेमाल होते हैं, अशार में भी आते हैं, लेकिन ये सारे अल्फाज असल में कुछ और थे। बोल के कुछ और हो गए। तो अब आप आज मालूमात भी देखिए, इनको भी पता है कि नहीं पता चलेगा। लफ्ज़ पता जो हाथ से होता है वो असल में पहले था अलिफ से, यह अब हो गया बाद में पता। तरबूज में वाव नहीं होता था, पहले तरबुज होता था। परिंदा पहले परिंद होता था, सफेद होता था, फिर ये सफेद हो गया। बोल के देखिए कितनी अहम बात है ये। सुअर पहले हमजा से होता था, तैयार पहले तौ से होता था, तैयार, फिर ये बाद में कसरत इस्तेमाल से ते से हो गया। पता नहीं किसने किया होगा ये। इसी तरह इस लफ्ज में नून नहीं था, कुवारी था ये। नाज असल लफ्ज है, नाज, और बाद में ये अनाज हो गया। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के अनाज में बरकतें अता फरमाए। आपने कोई गलती नहीं की और सारे पॉइंट हासिल कर लिए हैं। मसलके रज़ा मरहबा मरहबा। दहना में अलिफ बाद में लग गया, लंबा, तो पहले नून हुआ करता था।
پھر یہ میم سے لکھنے لگے لوگ، ضروری ضرور ہو گیا، زیادہ پہلے زائد تھا. اسی طرح شبہ میں 2 ہا ہوتے تھے. منہ جو ابھی لکھا ہے ایسے، پہلے اس میں واو ہوتا تھا، 81 یہ ہوتا تھا، پھر 81 ہو گیا. بے پرواہ اب لکھتے ہیں ہا کے ساتھ، لیکن اصل میں یہ بے پرواہ ہے، جو اب بے پرواہ بھی ٹھیک ہے، اسے غلط کسی بھی لفظ کو نہیں کہیں گے، یہ دونوں ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ یہ رائج ہو گئے، معروف ہو گئے، تو اسے کہتے ہیں غلط العام. غلط العام صحیح ہوتا ہے. اور آپ نے بھی کوئی غلطی نہیں کی. 24 پوائنٹس آپ نے حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اب سلسلے کو تیزی کے ساتھ مزید جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. ایک کلام پڑھا گیا تھا، سنتے ہیں کہ محشر میں ہائے صرف ان کی رسائی ہے. یہ اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے پہلے مطلع لکھ دیا ہے کہ گر ان کی رسائی ہے، گر لفظ. تو پھر آپ نے مقطع کے اندر اس کا کیا فرمایا، آئے سنتے ہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. مچلاگے کی رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ. مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ماشاءاللہ، مطلب مقطع اور مطلع دیکھیں کیسا ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے رحمۃ اللہ نے پھر مقطع میں 2 دفعہ قسم فرمائی، واللہ رضا واللہ، واللہ رضا. ایک یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو کچھ وہاں بھی کمنٹس لوگ کرتے ہیں. ان میں سے ایک میسیج یہ تھا کہ نگران شورا جو ہے وہ فیس بک کے سوالات امیل سنت سے پوچھیں. یعنی جو میں سمجھ سکا ہوں ان کی مراد یہ ہے کہ نگران شورا فیس بک کے جو سوالات ہیں وہ خود جو ہے وہ پوچھیں امیل سنت سے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پوچھے جاتے ہیں وہ اکثر سوالات ایسے ہوتے ہیں جو پہلے پوچھے جا چکے ہوتے ہیں. مدنی مذاکرے میں بہت سادے سادے سوالات ہوتے ہیں، نئے نئے سوالات ہونے چاہیے. انشاءاللہ عز و جل موقع ملا تو آپ کا یہ فیڈ بیک مدنی مذاکرے کے حوالے سے نگران شورا مشورہ بعض اوقات لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ عرض کروں گا.
اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ فیس بک کے سوالات امیر سنت سے پوچھیں. اب دیکھیں نگران شورا خود فیس بک کھول کر تو نہیں بیٹھ سکتے, ظاہری بات ہے کہ توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے نا, کہ اگر وہ ان کی توجہ سوالات کی طرف ہوگی تو امیر سنت بعض اوقات ان کو مخاطب کرتے ہیں تو ان پٹ ان کا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے اسلامی بھائی ہیں نگران, یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ نگران شورا کو بھی, ہمارے ذمہ داران کو بھی دوسروں کو آگے کرتے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے نا ان کے عدم موجودگی میں یہ چیزیں جو ہے وہ کر سکیں. چلیں اب ہم چلتے ہیں ہمارے غفران رضا جو ہمارے یوسف بھائی کے جو ہے وہ یوسف مدنی بھائی کے, تو ان کڈس مدنی چینل کے ناطخواں ہیں, ان کا ایک کلام انہوں نے پڑھا تھا, شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. ہائے ہائے ہائے. آسی بھی ہے مجھ سا, آسی بھی ہے مجھ سا, آسی بھی ہے میں کان مدینے والے. شکریہ مجھ کمینے کو مدینے احسان آقا ہے, یہ احسان آقا ہے, یہ احسان پہ احسان مدینے والے. یہ احسان آقا ہے, یہ احسان پہ احسان مدینے. ماشاءاللہ فیس بک پر ایک میسیج ہے, کہہ رہے ہیں کہ میری بھی عیدی کا ہو جائے ساما یا رسول اللہ. عارف بھائی نے ایک کلام پڑھا, ان کی آواز میں سنا دیں. اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے, اور یہ وہاں سے ہے جہاں پر ابھی میسیج آپ کو کہ جامعۃ المدینہ نہیں ہے. اچھا وہاں سے تو ہے, لیکن یہ بتائیں کہ وہ کلام کہاں ہے, مطلب کلام تو بتا دیا عارف بھائی نے, کہاں کون سے سلسلے میں کب پڑھا ہے, یہ تو آپ دیکھیں نا, ڈھونڈنا آپ کا کام ہے نا. ڈھونڈنا ہمارا کام ہے, تو بس صحیح ہے. پھر یہ والا میسیج تو پھر آپ دیکھیں گے کب تک جو ہے وہ ڈھونڈیں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں نماز سے دوری سے متعلق, یعنی لوگوں کا نماز سے کتنی جو ہے وہ دوری ہو گئی ہے. اس حوالے سے نگران شورا کا ایک کلپ ہے, وہ ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ اس کو اپنے سلسلے میں جو ہے وہ چلائیں, تو انشاءاللہ یہ ہمارے گروپس میں بھی سینڈ کیا جائے گا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. فجر کی نماز میں بستر پر, زور کی نماز دکان پر ہو گئی, مطلب قضا کر دی, عصر کا پتہ نہ چلا, مغرب کا پتہ نہ چلا. یہ بسوں میں بیٹھے, گاڑیوں میں بیٹھے, ٹریفک دیکھیں آپ عصر مغرب کے اندر, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں, یہ بسوں میں ویگنوں میں بیٹھے ہوئے, یہ جو جا رہے ہیں اپنے گھروں, بولو نماز کہاں پڑھی, عصر و مغرب کہاں پڑھی, پوچھو تو صحیح. آفس میں دکان پہ بیٹھ کر ظہر قضا ہو گئی, بستر پہ لیٹے لیٹے فجر قضا ہو گئی, گھر پر پہنچے تو کھاتے پیتے ٹی وی کے سامنے عشاء قضا ہو گئی. ارے خدا کے بندوں, کچھ خدا سے ڈرو, تم نمازیں قضا کر رہے ہو, نمازیں چھوڑ رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مطلب ہم نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ذرا سوچیے صحیح. فجر میں اچھا پتہ ہی نہیں ہوتا فجر کب شروع ہوئی کب ختم ہو گئی, آنکھ نہیں کھلی. ارے خدا کا خوف کر, دانت کیا نکال رہا, دانت اندر کر, آنسو بہا, دانت نکال رہا ہے. تمہاری فلائٹ ہوگی تو چلی جاتی ہے, تمہاری نوکری چلی جاتی ہے. کہ روزانہ آپ آفس لیٹ جاتے ہیں, روزانہ مارکیٹ لیٹ جاتے ہیں, دکان پر ٹائم پر پہنچنا ہے, ٹرین پکڑنی تو ٹائم پر پہنچنا ہے, جہاز پکڑنا تو ٹائم پر پہنچنا ہے.
बस पकड़नी तो टाइम पर पहुंचना है, जमात के लिए टाइम पर नहीं पहुंचना। फजर में औंधे मुंह सोए रहना है, रात 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक जागना है। और वाकईतन ये आपको पता, हमें भी इसके तजर्बात है कि फजर का वक्त शुरू होने से कुछ देर पहले नींद का गलबा आता है, आता नहीं आता, ओ ऐसा गलबा आता है, फिर होता है यार थोड़ा सो जाता हूँ। ये नमाजियों की बात कर रहा हूँ। फिर कहते हैं यार थोड़ा सो जाते, टेक लगा कर थोड़ा सो जाएंगे, आंख खुलेगी तो सूरज चढ़ चुका होगा, ओ फजर का। अरे खुदा के बंदो, तुम्हें सोने की जरूरत क्या थी? ये सोने का टाइम था, फजर का वक्त शुरू हो रहा है, आपको नींद का गलबा आ रहा है, शैतान थपकियां दे रहा है, सो जा सो जा सो जा, फजर की नमाज आ रही है। जमात भी गई, नमाज भी गई। नमाज का पहला सवाल है, नमाज जन्नत की चाबी है। अगर नमाज यही रह गई, जन्नत में जाएंगे कैसे? कि जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। प्रॉब्लम ये है कि कई गुनाह ऐसे हैं जिनके करने के बाद आदमी बोलता है यार ये गुनाह हो गया, हालांकि नमाज कज़ा करना गुनाह अजीम है। आप ऑफिस के लिए, काम के, नौकरी के लिए उठे, फजर नहीं पड़ी, क्या अफसोस हुआ? अरे अफसोस तो होता भी तब जब आप कोई अलार्म ही सेट कर लेते फजर की नमाज का, और अलार्म बजा और ना उठे, तब भी चलो हो सकता था आपको यार अलार्म बजा उठानी। अरे खुदा के बंदो जरा सोचो, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि जो फजर की नमाज का अलार्म तक सेट नहीं करते, उनको उठना ही नहीं है फजर की नमाज के लिए। ऐसा है, और ऐसा एक ही नहीं है, तादाद इतनी है कि बयान नहीं की जा सकती, कि तस्वुर में गोया कि नमाज नहीं है, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हाल है, और इतना बुरा हाल है, ये तुनों का हाल है कि मैं क्या बयान करूं आपको। आप देखिए पूरे घर फजर में सोए हुए हैं, 8 बजे उठ जाएंगे सारे, 7 बजे उठ जाएंगे सारे, फजर का वक्त निकल गया। क्योंकि या तो माँ ने बच्चों की स्कूल के टाइम पर अलार्म रखा है, और मर्द ने ऑफिस के टाइम पर अलार्म रखा है। माँ ने फजर में नहीं उठा, बच्चों को क्या उठाएगी? बाप ने फजर में नहीं उठा, घर वालों को क्या उठाएगा? हम तहज्जुद की बात करते हैं कि अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हमारे घरों में तहज्जुद अदा की जाए। तहज्जुद की अदायगी ये वो इबादत है, वो नेकी है कि रिवायत में आता है कि तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह बिगैर हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाता है। तहज्जुद की बात मैं कर रहा हूं, और इससे पहले कह रहा हूं कि लोग फजर ही नहीं पढ़ रहे। अल्लाह की पनाह, जो एक नमाज जानबूझ के कज़ा करता है, उसका नाम जहन्नम को दरवाजे पर लिख दिया जाता है, जिसके जरिए से उससे जहन्नम में दाखिल होना है। जमात की अहमियत, तकबीर उला की अहमियत, पहली सफ की अहमियत। आएंगे पीछे, नमाजियों का कह रहा हूं, मस्जिद में आने वालों कह रहा, पीछे बैठे हुए होंगे, वजू खाने पर बातें कर रहे होंगे, जमात खड़ी हो गई, इनको परवाह नहीं है कि हम जाकर पहली सफ में जाकर जमात से पहले जो सुन्नतें पढ़नी वो भी तो पढ़ लें। बे नमाजियों के हाल भी बयान कर रहा हूं, और जो नमाज पढ़ते हैं उनके भी हाल बयान कर रहा हूं। अब ये सारे हाल सुनने के बाद ये सोचिए, अब वो कितने लोग होंगे कि जो तहज्जुद भी पढ़ते होंगे, सदाए मदीना के जरिए फजर में भी उठाते होंगे, फजर की नमाज बा जमात मस्जिद की पहली सफ में सुन्नत कबली अदा करके तकबीर उला के साथ अदा करते होंगे, और अल्लाह की रहमत से इनको इशराक चाश पढ़ने की सादत मिलती होगी। और बकिया चारों नमाजें फजर के बाद वो मस्जिद में पहली सफ में तकबीर उला के साथ अदा करने वाले होते होंगे। सच बताओ मेरे प्यारे समय, वैसे रह कितने गए? और उनमें भी जो ये रह गए, वो कितने रह गए कि जिनकी नमाजें दुरुस्त है, जिनके वुजू दुरुस्त है, जिनके गुस्ल दुरुस्त है? अजीब हाल हो गया। मैं तो अकबर हुसैन भाई ये क्लिप चलने के दौरान सोच रहा था कि जिन्होंने फरमाइश की होगी कि ये क्लिप हमें सुना दें, और अभी ये क्लिप मदनी चैनल पर लाइव चल गया। अब इसके साथ साथ अब यूट्यूब पर, फेसबुक पर जितने लोग देखेंगे, और फिर हमारे ग्रुप के अंदर, जी हमारे ग्रुप के अंदर जिस तरीके से जाएगा, तो उनके लिए सवाब जालिया कितना होगा। और अगर इसके जरिए कोई नमाजी बन जाए तो फिर वो जब तक नमाजें पढ़ता रहेगा, सवाब का तो मतलब आप उसका जो है ना वो अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। मैंने सोचा था बस एक कलाम उबैद जो मदनी मुन्ना है उनका 2 मिनट का ही है, मुजदा बाद आसियों शाफ़े शहे अबरार है, ये शामिल कर लेते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, फिर इंशाअल्लाह कुरान दादी वगैरह। मुजदा बादे आसियों शाफ़े शहे अबरार है, तहनीयत मुजरिमों ज़ाते खुदा शक हो पेड़ बोले
जानवर सजदा करे, चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है, बारकल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है, मुजदाबादे आसियों शाफे शहे अबरार है, जिनको सोए आसमां फैला के जल थल भर दिए, जिनको सोए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अब क्या करेंगे, कुरानदाजी करेंगे? हाँ, सिलसिले का वक्त मैं तो सोच रहा हूँ कुरानदाजियाँ करनी है आज। कुरान आज भी करेंगे इंशाल्लाह। और बताएं आप पहली कुरानदाजी कौन सी, किन की? माहनामा फैज़ान मदीना की। माहनामा फैज़ान मदीना की इंशाल्लाह स्क्रीन पर अब आप दिखाएंगे, और इतनी देर तक आपने दिखाना है कि जब तक उनके नाम जो है वो दोबारा ना आ जाए, 2 दफ़ा जो है वो आ जाएं। तो स्क्रीन पर अब इंशाल्लाह कुरानदाजी आप देखेंगे, और पहली कुरानदाजी माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग वालों की है इंशाल्लाह, और दूसरी कुरानदाजी तबरुकात वालों की है। अच्छा, इसी दौरान अकबर भाई जब कुरानदाजी हो रही है, ये बताइए कि यूनिट जो है वो एक यूनिट कितने का है? फिर यार पाकिस्तानी रुपए में जो है वो 10,000 रुपये का है माशाल्लाह। फिर हर मुल्क वाला उनके यहाँ अपने अपने हिसाब से जो है वो दिया गया है। तो इसी सिलसिले के तवस्सुल से हम ये अर्ज़ करेंगे कि आप भी कोशिश करें अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कम से कम एक यूनिट निकालें, और जो ज़िंदा है उनको भी इसाले सवाब की ज़रूरत तो है, तो ख़ुद भी अगर पूरा घर मिलकर थोड़ा थोड़ा करके दे दें, यूनिट कर दें, एक घर से कम एक यूनिट हो जाए। क्या बात है। और फिर जैसे अब आइंदा ये इतवार नहीं, इससे नेक्स्ट इतवार है ना, तो अगर आने वाला जो जुम्मा है तो जुम्मे को तो जो 1 नेकी 70 जो है वो अपना होती है, यानी इतवार का इंतज़ार ना कीजिएगा, उससे पहले भी आपको एक इजाज़त और देते हैं, फरमाइशों पर आप ये नियत भी पेश करते हैं कि हम इतने यूनिट की नियत करते हैं। क्या बात है। मदीना 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 अल्लाह कराची माशाअल्लाह आ गया भाई। बिन्त नदीम अत्तारिया कराची, अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता करें इंशाअल्लाह उल करीम। आपका माहनामा फैज़ान मदीना की जो है वो सालाना बुकिंग इंशाअल्लाह आपको पेश की। क्या बात है। चलें जी, अब दूसरी कुरानदाजी। ये तो अकबर भाई हुसैन भाई, आज आप भी नियत करें कि अगर यूनिट की किसी आपके पास नियत आती है तो क्या उनकी फरमाइशों को आप अगले हफ्ते चलें, आपसे किस फेवर है? अच्छा, कि अगर कोई यूनिट्स की नियत करता है कि भाई ये क्लिप चला जाए, 1 यूनिट की नियत करते हैं, 2 यूनिट की नियत करते हैं, हम तो बगैर उसके भी, यानी यूँ समझे मदनी फीस की जगह ये यूनिट जो है वो अपना मदीना मदीना हो सकता है कि उसको प्रायोरिटी जो है वो अपना दी जाए। भाई दुरूद पाक पढ़ेंगे तो ये अपने लिए पढ़ रहे हैं ना, और अगर ये यूनिट देंगे तो दावत इस्लामी इस पैसे को माशाल्लाह हाफिज कराम, उलमाए कराम, मदीना में उलमा प्रोडक्शन कहाँ मतलब आपका पैसा लगेगा। साथ के लिए तो हम मांग नहीं रहे, दावत इस्लामी के लिए जो है वो मांग रहे, तो यूनिट की नियत करें, आज नियत करें इंशाअल्लाह उल करीम। और हम भी एक नियत कर ही लेते हैं हाथों हाथ के, अगर ये यूनिट्स की नियत आती है, ज़्यादा यूनिट जिसके हुए उसको हम एक और कुरानदाजी में शामिल कर लेते हैं अल्लाह अगले हफ्ते की इंशाअल्लाह करीम। मदीना मोहम्मद बिलाल मियाँ चन्नू से इंशाअल्लाह आपको तबरुकात इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। आप भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे मदनी चैनल के जो नंबर है उस पर रब्ता करें, अपना एड्रेस वगैरह भेजें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी